اور مصائب انشاءاللہ تعالی پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کلمہ سب پڑھتے ہیں، سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ پروردگار ہر ایک کی خیر چاہتا ہے، ہر انسان کی سلامتی چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ یہ کائنات بن جائے جس میں سب اللہ کے دین کے اصولوں پر چلتے ہوئے اصول دین فروع دین اس پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے خدا کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے میرے پاس ملاقات کے لیے آئیں۔ منازل ہے نا، عالمین ہے، عالم ارواح بھی ہے، عالم ارواح سے گزرے ہیں، اللہ سے وعدہ بھی لیا تھا لست بربک، کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ بھول گئے ہم؟ کسی کو یاد ہے عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا؟ کسی انسان کو یاد ہے؟ نہیں ہے یاد کہ جب ہم روح کی شکل میں تھے تو اللہ نے سب کو جمع کیا تھا اور سب سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھو۔ بھول گئے دنیا میں آ کے؟ جیسے جیسے ماں باپ تھے جس دین پر، جس مذہب پر والدین تھے، اسی مذہب، وہی دین، وہی مذہب انسانوں کا ہو گیا۔ عیسائیوں کے گھر میں عیسائی پیدا ہوئے، یہودیوں کے گھر میں یہودی، بت پرستوں کے گھر میں بت پرست، آتش پرستوں کے گھر میں آتش پرست، سنیوں کے گھر میں سنی، شیعہ کے گھر میں شیعہ، اہل حدیث کے گھر میں اہل حدیث۔ اچھا، اور اس میں معجزہ یہ ہے پروردگار کا، حقانیت یہ ہے پروردگار کی کہ جتنے بھی دین پہلے تو ایک ہی دین تھا نا، حضرت آدم ایک ہی دین پہ تھے، اسلام، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو دین پہلے دن تھا وہ آج وہی دین ہے، لیکن لوگوں نے قرآن میں ہے کہ اپنی اپنی خواہش کو اپنا دین بنا لیا، یعنی جو انسان چاہتا تھا، جو اس کے دل کی خواہش تھی، اسی کو اس نے دین بنا دیا۔ خدا کے دین سے انسان دور ہو گیا۔ پہلی عالم ارواح دنیا، دوسری یہ دنیا جس میں شکم مادر سے بندہ دنیا میں آتا ہے، تیسری دنیا عالم برزخ ہے، قبر، سب کو پتہ ہے۔ چاہے مردوں کو جلا دو، چاہے انہیں تابوت بنا کے زمین میں رکھ دو، چاہے زمین میں دفن کرو، چاہے کوئی دریاؤں میں غرق ہو کے مر جائے، چاہے کوئی آگ میں جل کے مر جائے، لیکن جانا اللہ کے پاس ہے ہر ایک نے۔ کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ بس یہی دنیا ہے، کھایا پیا گئے، کچھ نہیں۔ اب دیکھیں کچھ دیر کے لیے آپ سب جمع ہوئے ہیں، کچھ دیر کے لیے تو قریب آ جائیں، مولا کا ذکر سن لیں، عبادت میں یہ وقت شمار ہو جائے۔ آپ بھی اگر ادھر رخ کر لے تو مہربانی ہوگی۔ نعرہ حیدری، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیوں میں ہم اپنے لیے جاتے ہیں، وہاں ہماری اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو صف ہے نا، یہ صف عام صف نہیں ہے، یہ مولا حسین کی ہے۔ یہاں ہم آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، یہاں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اس صف پر بیٹھے ہوئے ایک ایک سانس عبادت ہے، یقین کریں۔ توجہ ہے نا؟ آپ کی درود بھیج دو ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، سب ہاتھ میں۔ حیدری، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دین کی سچائی یہ ہے کہ چاہے اہل حدیث ہے، چاہے سنی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ مذہب اہل بیت کی طرف آتا ہے۔ اب ہندو ہیں، نیاز شہزادہ علی اصغر کی سبیل لگاتے ہیں، علم برآمد کرتے ہیں۔ عیسائی ہے، کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ عیسائی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں گئے اور حسینی ہو گئے۔ دنیا میں دو مذہب ہے، یقین کریں، ایک باطل ہے اور ایک حق ہے۔
حق اہل بیت سے منسوب ہے، حق مولا علی سے منسوب ہے نا کہ حی علی خیر العمل۔ دین کب مکمل ہوا؟ دین مکمل ہوا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ دین تھا، مکمل نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دین وہی دین الہی لے کے آئے، مکمل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ وہی دین لے کے، اگر مکمل ہوتا تو پھر اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس حضرت ابراہیم آئے، وہی دین الہی۔ تورات آئی، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، وہی دین الہی، لیکن مکمل نہیں تھا۔ رسول خدا وہی دین لے کر آئے جو حضرت آدم لے کر آئے تھے۔ 1,24,000 انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن دین مکمل کب ہوا؟ دین مکمل ہوا روز غدیر، جس کو الیوم کہہ کر، یہ وہ غدیر کا دن ہے جس دن کو زمانہ جاہلیت میں بھی عید قرار دیا تھا۔ لوگ اسے عید مانتے تھے، اس دن دعائیں قبول ہوتی تھی، اس دن کہتے ہیں نا سفینہ نوح کو نجات ملی۔ دین کامل کب ہوا؟ یوم غدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ نعمتی، اور نعمتیں تمام کر دی۔ کس کے ساتھ؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہاتھ پکڑ کر بلند کیا مولا کائنات کا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ 1,24,000 نبی دین الہی لے آئے، لیکن دین میں تحریف کی گئی۔ تورات کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا۔ اب قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا، دین کی حفاظت کا انتظام کیا، اسلام کی حفاظت کا انتظام کیا، اور وہ کیسے کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے۔ 12 ائمہ محافظ دین کے، فرمایا یہ اب دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حی علی خیر العمل کی جو روز غدیر صدا گونجی تھی، آؤ نیک عمل کی طرف، اس کا مطلب یہ تھا حی علی ولائے علی ابن ابی طالب، آؤ ولایت علی کی طرف آؤ۔ یہ 12 ائمہ کی امامت، یہ ولایت، یہ قیامت تک بھی ہے، قیامت کے بعد بھی ہے۔ یہ سردار ہیں، حاکم اللہ ہے، حکومت ان کی ہے، قادر اللہ ہے، قدرت ان کی ہے۔ فرمایا سب کچھ خلق کرنے والا پروردگار ہے۔ اطاعت یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ ان کانا لکم رسول اللہ ہے، بے شک تمہارے درمیان رسول کی ذات اسوۃ الحسنہ، سیرت کے لیے، اگر سیرت پر عمل کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرو۔ نعرہ حیدری، 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 دروازے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و یقین کریں میں آپ سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، ابھی بھی مجلس سے آ رہی ہوں۔ صبح جلوس میں تھے، ہمارا پرسہ تھا، لیڈیز کا جلوس ہوتا ہے، نوحہ خوانی کرتے ہم پرسہ دیتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ آج کتنی گرمی تھی، سخت ترین آج کا دن تھا، لیکن پھر بھی مولا کا کرم تھا، وہ جو شدت کی دھوپ تھی کم ہو گئی۔ جب ہمارے بچے زنجیر زنی کے لیے گئے، ہمارا پورا خاندان زنجیر چلاتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، میرے اللہ بادل آ جائیں، ماتمی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ماتمی سنگتے ہیں، یہ جوان یہ بچے جلوس میں ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں تھک نہ جائیں، اگر موسم ٹھنڈا ہو جائے گا یہ ماتمی زیادہ دیر ماتم کریں گے، زیادہ دیر پرسہ دیں گے، زنجیر چلانی ہے۔ لیکن ایک لمحے میں جب میں دعا مانگ رہی تھی تو میرے سامنے کربلا کا میدان آ گیا، من کے ہمارے جوان جا رہے ہیں، میں بادلوں کے لیے دعا کر رہی ہوں، وہ جو 3 دن کے پیاسے ہیں، ہمارے بچے جلوس میں ہیں، قدم قدم پہ سبیلے ہیں، لوگ خود دودھ آگے کر رہے ہیں، شربت آگے کر رہے ہیں، ماتھیوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا 10 محرم کے جلوس کو،
क्योंकि सुबह का दिन आज हमने सिवाय वुज़ू के पानी इस्तेमाल नहीं किया। और अभी भी यकीन करें, पानी पीते हुए एक अजीब दुख का एहसास होता है कि आज तो हम प्यासों का गम मनाने के लिए आए हैं। खुदा की कसम है यार, यकीन करो ये दीन ना बचता अगर हुसैन ना होता, अगर बीबी ज़ैनब कुबरा ना होती। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं बीबी ने। बेदार हो के अब पुरसा देना, ऐसे पुरसा देना कि बीबी फातिमा तू ज़हरा यहाँ से राज़ी होके जाए। आप जाएंगे घरों में आराम करेंगे, अभी जाएंगे बिस्तर पे जाके सो जाएंगे, बच्चों में बैठे होंगे। मैं कुर्बान जाऊँ बीबी ज़ैनब कुबरा पर कि जिसके ना भाई रहे ना बेटे रहे। आज बेवाओं की शब है, आज यतीमों की शब है, आज बेवारसों की शब है। कल रात शहीदों की रात थी। कल बीबी ज़ैनब अगरचे पता था कल मेरा अकबर शहीद हो जाएगा, कल ओनो मोहम्मद मारे जाएंगे, कल अब्बास मेरा शहीद हो जाएगा, कल सब शहीद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जिंदा थे, आंखों के सामने थे, मौजूद थे। आज की जो शब है ना, आज बीबी का कोई नहीं रहा। एक खून रोने वाला सैयद सजाद है और उजड़ी हुई बीबियां हैं। भाई के कातलों के दरमियान, दुश्मनों के दरमियान बेमकनाओ चादर। खुदा जाने मेरी बीबी ज़ैनब ने कैसे रात गुजारी होगी। आज बड़ी मुसीबत का दिन था, आज सादात के लिए बड़ी मुसीबत का दिन था। आज मौला हुसैन की गुर्बत का दिन था। मौला एक एक लाशे को उठाते रहे। आज हर तरफ आवाज थी, मारो मारो मारो, ओ अकबर को बर्छी मार के मारो, अब्बास के बाजू काट के गुर्ज मारो, ओ कासिम को जिंदा पामाल करके मारो। मारो मारो की सदाएं थी, असगर को तीर मार के मारो। अकबर के सीने से बर्छी खींचना आसान था, अली असगर के गले से भारी